بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے جو 8واں جز ہے اس میں سے کچھ آیات کو منتخب کیا ہے۔ سب سے پہلے ابھی جو ہم نے تراویح میں یہ آیت سنی تھی تلاوت ہوئے سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 ہے، جہاں پہ اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ تو یہ اصل میں ہماری پوری بلیف کا نچوڑ ہے کہ یعنی کہ ہماری ہر عبادت جو ہے، ہر ایکٹ آف ورشپ جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ جس چیز کا نام عبادت ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اسی میں ایک مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ بھی سمجھتا ہے کہ الحمدللہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے۔ اس سے ایک اور بڑی پیاری چیز سامنے آتی ہے کہ یقیناً ہماری زندگی کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہو سکتے ہیں، یعنی کہ انسان کی زندگی، موت، جینا، مرنا، سیکریفائس، نماز، ہر چیز اسی زمرے میں آتی ہے۔ کس طرح سے کہ ہمارے دین میں اتنی وسعت ہے کہ آپ کا کھانا کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ کس طرح سے آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، کھانا ختم ہونے کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ بہت پسند ہے کہ انسان رزق اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے فیملی والے، آپ کے امی ابو، آپ کی بیگم وغیرہ آپ سے کہیں کہ بھئی تم کیا ہر وقت کھانا کھاتے رہتے ہو، تو آپ کہیں میں کھانا نہیں کھاتا، میں کیا کرتا ہوں؟ عبادت کرتا ہوں۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، تم میری عبادت کو سمجھو۔ اسی طرح سے آپ کا رات کو سونا بھی ایک ایکٹ آف ورشپ بن سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ رات کو سونے سے پہلے اس نیت سے سونا کہ میں نے صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے یا تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سونا، آیت الکرسی پڑھ کے سونا، ہاتھوں کے اوپر 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھونکنا، جسم پر رب کرنا۔ اسی طرح سے آخری 2 آیات سورۃ البقرہ کی پڑھنا، ان میں سے کچھ بھی آپ کرتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سونا، اور صبح اس نیت سے کہ انشاءاللہ میں نے دوبارہ سے نماز پڑھنی ہے، تو آپ کا سونا بھی ایک ایکٹ آف ورشپ بن سکتا ہے۔ تو آپ کی امی کہیں کہ بیٹا تم ہر وقت سوتے رہتے ہو، آپ کے سوتا نہیں ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ عبادت کرتا ہوں۔ شاید آپ کو بھی سمجھ آ جائے کسی دن۔ اسی طرح سے آپ کا کھیلنا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ کا کھیلنا بھی عبادت بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کبھی مومن زیادہ پسند ہے بنسبت ایک ویک مومن کے۔ تو کبھی مومن جو ہے وہ چاہے اپنے ایمان میں پختہ ہو، وہ بھی کبھی مومن ہے، چاہے مال میں پختہ ہو، اللہ نے اس کو مال بہت دیا تب بھی وہ کبھی مومن ہے، لوگوں کے کام آئے گا۔ اور اسی طرح سے صحت میں کبھی ہے تو وہ بھی ایک کبھی مومن ہے، وہ پھر لوگوں کا محتاج نہیں ہے، وہ لوگوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اور دیکھیں جتنا کبھی آپ ہوں گے انشاءاللہ الرحمن تراویح آپ کو کچھ نہیں کہے گی، ورنہ کبھی مومن نہیں ہے تو آپ تو پہلی 2 رکعتوں کے بعد ہی آپ کہیں گے یار میری تو بس ہو گئی ہے، اس سے آگے تو میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو کبھی مومن جو ہے وہ اپنی عبادت میں بھی آگے ہوگا، لوگوں کی خدمت میں بھی آگے ہوگا، سوشل ویلفیئر کے کاموں میں بھی آگے ہوگا، اور انشاءاللہ الرحمن جب بھی ضرورت پڑی جہاد فی سبیل اللہ میں بھی آگے ہوگا۔ تو اس اعتبار سے کبھی مومن، یعنی جو بندہ مثال کے طور پہ جم لگا رہا ہے، جم جاتا ہے، ورک آؤٹ کرتا ہے، کوئی سپورٹس کھیلتا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، تو اس کی امی کہتی ہے بیٹا تم ہر وقت گیمز کھیلتے رہتے ہو، تو گیمز نہیں کھیلتا، عبادت کرتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو آپ کا ایکٹیویٹیز میں بھی انگیج کرنا ایک ایکٹ آف ورشپ بن سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے ایز اے مسلم 24 آورز اے ڈے آپ ایکٹ آف ورشپ کے اندر ہو سکتے ہیں، یعنی صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے، نماز روزہ تو ایسپیکٹس ہے، اس لیے کہا قل ان صلاتی، میری نماز بھی، ونسکی، میری قربانیاں بھی، ومحیای ومماتی، میری پوری زندگی اور میری موت، یہ سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے۔ تو یہ اصل میں مسلمان ہونے کا خلاصہ ہے کہ اصل میں مسلمان کسے کہتے ہیں؟ وہ 24 گھنٹے عبادت کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے صرف نماز روزہ۔ میں اگر مثال کے طور پہ ابھی عبادت کے اندر ہوں، نماز تراویح ہو رہی ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، اس کے بعد گھر چلا گیا، اب کوئی دوست رات کو 12 بجے آتا ہے کہ بھئی آج پارٹی سین آن ہوا ہے، آؤ پارٹی پہ چلتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار میں تو ابھی بھی اللہ کا بندہ ہی ہوں، میں تو اس وقت بھی عبادت کے اندر ہی ہوں، میں اس وقت کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو غیر شرعی ہے، جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو ہر آور میں، ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں اللہ کا بندہ ہی ہوں، اس بندگی سے باہر نہیں نکل آیا میں کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو عبادت میں ہوں، نماز سے باہر نکل گیا تو عبادت میں نہیں ہوں۔ یہ باقی سارے یعنی ریلیجن میں اور دین میں فرق ہی ہے۔ باقی لوگ ریلیجنز فالو کرتے ہیں، ریلیجنز ہوتا ہے ریچولز کا نام ہوتا ہے، ہم جی سنڈے کے سنڈے عبادت کرتے ہیں، ہم فلاں تاریخ کو عبادت کرتے ہیں، سال میں 1 دفعہ عبادت کرتے ہیں، یہ ان کی عبادت ہے۔ ہمارا تو 24 گھنٹے عبادت کے اندر ہوتے ہیں، ہم تو کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی سے باہر نکل آئیں۔ سو یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں۔ آگے آیت نمبر 165 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ
ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں جو اس کی سیکنڈ لائن پہ آیت کی آپ کو نظر آئے گی، جہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً آزمائیں گے کس چیز میں؟ فیما آتاکم، یعنی ہر اس چیز میں عبادت، یعنی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے اس شخص کو، ان کو ابتلا میں ڈالا جائے گا، ان کی آزمائش کی جائے گی اس چیز میں جو اللہ نے ان کو دی ہے۔ اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہمارے دین کی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے۔ یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے تمہارا امتحان لیا جائے گا فیما آتاکم، جو تمہیں عطا کیا گیا اس کے اندر۔ اب یہ سوچیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا کیا ہے؟ جس کو جو عطا کیا ہے اس پہ امتحان ہوگا۔ اللہ نے آپ کو اگر بیٹیاں دی ہیں تو ان بیٹیوں میں امتحان ہوگا آپ کا، اللہ نے اگر آپ کو بیٹے دیے ہیں تو بیٹوں میں امتحان ہوگا آپ کا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو مال میں امتحان ہوگا، اگر اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی تو اس پہ امتحان ہوگا آپ کا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو انٹیلیجنس دی ہے تو آپ کی انٹیلیجنس پہ امتحان ہوگا آپ کا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت پہ آپ کا امتحان ہوگا۔ ہر کسی کا امتحان ہوگا اس کی صلاحیت کے مطابق، جو بھی اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے اس کے مطابق اس کا امتحان ہوگا۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے، بڑا اچھا لکھ سکتا ہے، مصنف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کا امتحان لیں گے اور پوچھیں گے بھائی قیامت کے دن کہ تجھے لکھنے کی صلاحیت دی تھی، کیا تو نے کوئی ایسی بات بھی لکھی جس سے لوگوں کو اللہ کے قریب کیا؟ کیا تو نے کوئی ایسی بات لکھی، کوئی ایسی کتاب لکھ دی ہو جس سے لوگ اللہ سے جڑے ہوں، جو تیرا اصل مقصد تھا اللہ کی بندگی کا؟ تو اس سے تو نے کوئی کام کیا یا نہیں کیا؟ اسی طرح سے کسی کو طاقت دی تو اس طاقت کا حساب ہوگا کہ تجھے طاقت دی تھی، قوت دی تھی، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو ہر انسان یہ سوچے کہ میری، جس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تو کرو۔ تو ہر انسان یہ سوچے کہ مجھے جو استطاعت دی گئی ہے، مجھے جو طاقت دی گئی ہے، مجھے جو عطا کیا گیا ہے اس کا حساب ہوگا۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے سوال ہوگا، ثم لتسألن، سوال کیا جائے گا تم سے کس کا؟ یومئذ عن النعیم، جو تمہیں نعمت عطا فرمائی گئی تھی اس کے اوپر۔ اب انسان سوچے مجھے کیا نعمت ملی ہے؟ صحابہ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر نعمت کیا ہے، نعمت، وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو اللہ کی طرف سے تکیہ بھی ملا نا تو اس کا سوال ہوگا، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس تکیہ نہیں ہوتا۔ تو تکیہ کیا ایک نعمت ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں تکیہ ایک نیسیسٹی ہے، نہیں، نیسیسٹی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بغیر تکیے کے بھی سو لیتے ہیں، جو لوگ چوراہوں پہ سو رہے ہوتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہوتے ہیں، وہ بغیر تکیے کے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے تکیہ بھی عطا فرمایا تو اس کا مطلب ہے اس کا بھی سوال ہوگا۔ تو اس سے اوپر کی ساری چیزیں آپ دیکھ لیں کتنی زیادہ چیزیں بنتی ہیں۔ تو اگر اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے، یقیناً ایک بہت بڑی بلیسنگ بھی ہے، لیکن جان لیں کہ اس کے ساتھ امتحان بھی۔ اللہ نے آپ کو ایک رتبہ دیا ہے، ایک پاورفل پوزیشن دی ہے، اس کا سوال ہوگا کہ آپ اتنے پاورفل پوزیشن پہ تھے، آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ تو ہر بندے سے اس کی کیپیسٹی کا سوال ہے۔ میرے سے میری استطاعت کے مطابق ہوگا کہ تمہیں ہم نے یہ پوزیشن دی تھی، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تمہیں اتنی طاقت دی تھی، اتنی قوت دی، تم اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری ہے؟ تم نے اپنا ٹائم کہاں گزارا ہے؟ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ 5 چیزیں ہیں جن کا سوال ہوگا، اس سے پہلے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی کسی شخص کو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تم نے اپنا وقت کہاں گزارا، دوسرا سوال یہ ہے کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، خاص طور پہ پورے وقت کے اندر جوانی کہاں گزاری ہے اپنی، کن کاموں میں، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کمایا بھی دیکھنا ہے اور خرچ بھی کیا دیکھنا ہے۔ کبھی کبھار آپ کماتے صحیح ہو، خرچ غلط کر رہے ہوتے ہو، کماتے صحیح ہو، خرچ غلط کر رہے ہو، یعنی بالکل حق حلال کمایا لیکن حرام چیزوں میں اڑا دیا، یا پھر کمایا حرام ہے اور حلال میں لگا رہے ہیں۔ کس طرح؟ حرام کی کمائی ہے، ہر سال حج عمرے میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ تو پوچھے گا بھئی یہ تمہارا مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا؟ 4 سوال ہو گئے۔ اور آخری، جو علم تمہیں ملا تھا اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا، علم کا بھی سوال ہوگا۔ اتنے تم ماشاءاللہ پروفیسر تھے، حضرت تھے، مولانا تھے، شیخ تھے، قاری تھے، فلاں تھے، اتنے بڑا تمہارا نام تھا، اتنی تم نے ایجوکیشن کی، تم نے بیچلرز کیا، ماسٹرز کیا، پی ایچ ڈی کیا، اور تمہیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ اصل میں اللہ کون ہے، اللہ کے حقوق ہی تم ادا نہیں کر پائے۔ تو سوال ہوگا کہ یہ جو تمہارے پاس علم تھا اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ ایک صاحب تھے، میں ان سے ملنے کے لیے گیا، کافی پہلے کی بات ہے، تو ان سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ دین کے معاملے میں پریکٹس نہیں کرتے دین کو۔ تو میں نے جب ان سے بات کی کہ دین کے بارے میں کچھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پوری جو ہے وہ صحیح مسلم ختم کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بڑی زبردست بات ہے لیکن لگ نہیں رہا ویسا۔
کیونکہ یہ وہ شخص تھے جو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. تو میں نے کہا پوری صحیح مسلم آپ نے ختم کی ہے, آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے, کہ نماز فرض ہے. یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ علم جو ہے نا وہ آپ کے خلاف گواہی دے گا قیامت والے دن. اتنا یعنی یہ قرآن جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَصْلِ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. یہ قرآن تمہاری انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے, یہ قرآن تمہاری امیوزمنٹ کے لیے نہیں ہے. قرآن جو ہے نا اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ تم جو پڑھتے ہو, جو چیزیں تم نے ایکوائر کی ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی یہ صرف تمہاری انٹرٹینمنٹ کے لیے تھا, تم کس سے کہانیاں سن رہے تھے, یا کیا تم نے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کیا ہے. اصل چیز یہ جو بھی پڑھتا ہے انسان اپنے بارے میں غور کرے, کیا میں اس پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. تو یہ جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے, تو آج کا ہوم ورک یہ آپ کے ساتھ کہ اپنی اپنی نعمتوں کا ذرا تھوڑا سا جائزہ لیں کہ مجھے اللہ نے کیا دی ہے, کون سی ایسی یونیک چیز مجھے دی ہوئی ہے جو اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہے. جب آپ کو اندازہ ہو جائے کوئی بھی صلاحیت ہو, پھر آپ سوچیں کہ کیا میں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا رہا ہوں یا نہیں لگا رہا. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہر چیز اللہ کے لیے. تو جو صلاحیت بھی اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ بھی میں نے اللہ کی راہ میں لگانی. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الاعراف میں جو بھی ہم نے چوتھی رکعت میں شروع کی تھی, اس میں ایک کنسسٹنٹ آپ کو چیز ملے گی بار بار, جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے, جو اس کی سینٹرل تھیم سے بھی اس کا تعلق ہے. سورہ الاعراف میں اللہ رب العزت نے نا قوموں کی تباہی کا ذکر کیا ہے. کون سی سرکش قومیں کھڑی ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ اپنی طرف سے بہت بڑے فن خواہ بنے ہوئے تھے, بہت پاور تھی, اتھارٹی تھی, طاقت تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اڑا کے رکھ دیا انسانوں کو, یہ جو اپنے بارے میں بہت فن خوانی دکھاتے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور اگر آپ دیکھیں نا, یہ تقریباً آپ کہہ لو 3500 BC سے شروع ہوا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر پھر آپ آگے عاد و سمود پہ چلے جائیں, پھر آپ فرعون پہ چلے جائیں, اور شعیب علیہ السلام کی قوم, اس سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم ہے. یہ مختلف قومیں آئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں ذکر کر رہے ہیں یہ قوم آئی, اس نے یہاں سرکشی دکھائی, اس کو اڑا دیا. فلاں قوم آئی, اس نے یہاں سرکشی دکھائی, اس کو اڑا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلتیں بہت دی ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم کا خود جائزہ لیں تو 1000 سال کی مہلت ان کو ملی ہے. 1000 سال, کوئی مذاق تو اس میں نہیں ہے. 1000 سال کی مہلت کے بعد عذاب آیا ان پہ. یعنی بار بار ایک نبی آ رہا ہے, پیغمبر آ رہا ہے, ان کو بتا رہا ہے باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, نشانیاں لے کے آ رہے ہیں, بینات لے کر آ رہے ہیں, اور وہ نہیں بات مان رہے. تو پھر کیا ہوا, ہلاکت کا وقت مقرر ہو گیا. تو یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ ہر عروج کے بعد زوال بھی آ جاتا ہے. یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اگر ایک ٹیکنالوجیکلی بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں تو اب آپ کا زوال نہیں ہوگا. یقیناً ان کا بھی زوال ہو سکتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سرکش ہیں. سو یہاں پر ایک چیز جو میں نے ہائی لائٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بار بار ان آیات میں, آیت نمبر 60, 66, 75 ذکر کرتے ہیں قال الملا وقال الملا. بار بار یہ ذکر آتا ہے کہ پھر کہا الملا نے. الملا یہ کون ہے؟ عام طور پہ اردو ترجمے میں لکھا ہوتا ہے کہ سرداروں نے پھر کہا. مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا, شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا, ہود صالح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا. تو یہ سردار جو ہے نا, یہ عام طور پر ترجمہ صرف سردار ہوتا ہے, لیکن بات اصل میں اس سے بہت زیادہ گہری ہے. صرف سردار یا چیفز نہیں ہے. ہر قوم کے الملا مختلف تھے. عام طور پہ ان کو ایلیٹ کلاس کہا جاتا ہے. یہ آپ کے انٹلیکچوئل ایلیٹس ہوا کرتے تھے. اس قوم کے جو ایلیٹ طبقہ ہے نا, وہ ہمیشہ بات کو لیڈ کرتا تھا. تو جو لوگ بھی سیاست میں شوق رکھتے ہیں ان کو ان آیات کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے کہ جو اس زمانے کے ایلیٹ تھے, جو انٹیلیجنسیا تھا, جو موورز اینڈ شیکرز تھے, وہ انبیاء کو نا تھریٹن کرتے تھے, کیونکہ سٹیٹس کو چیلنج ہو رہا ہے. سٹیٹس کو چیلنج ہو رہا ہے, ان کی بات کے خلاف کوئی اور بات کھڑی ہو رہی ہے. تو پھر وقال الملا, پھر ملا بول اٹھے. کیا بول اٹھے؟ آگے انہوں نے سرکشیاں کی, بہت ساری باتیں کی. تو میں آپ کے سامنے کچھ ذکر کرتا ہوں کچھ ایسی چیزوں کا جو کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کی قوم کا جب تذکرہ ہوتا ہے اور الملا کا ذکر آتا ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی دو خصوصیات ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم کے جو الملا تھے, جو انٹلیکچوئل ایلیٹ تھے, جو لیڈرز تھے, ایک تو وہ انتہا درجے کے بدعتی لوگ تھے, پہلی بات. دوسرا, وہ پولیٹیکلی بڑے اسٹرانگ تھے. اب امیجن کریں کہ کوئی ایسا بندہ جو کوئی سیٹ پہ بیٹھا ہو, پولیٹیکل سیٹ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ کسی دربار شربار کا بھی کوئی ہیڈ لگا ہو. یعنی ایک طرح سے کہہ لیں کہ بدعت میں بھی ٹاپ پہ تھے, اور دوسری بات یہ پولیٹیکل پوزیشن بھی تھی. تو وہ کیا کرتے تھے, اس زمانے کے کچھ انہوں نے آئیڈلز کو اپنا وہ بنایا ہوا تھا ورشپ کرنے کے لیے, جن کے بارے میں نوح علیہ السلام نے ان کو وارن کیا کہ یہ نیک بندے تھے لیکن ان کی پوجا نہیں تم کر سکتے.
تو اس پہ انہوں نے ان کو چیلنج کیا, ان کی اتھارٹی کو چیلنج کیا, اینڈ دے ور پاورفل پیپل, انفلوئنشل لوگ تھے. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کوئی 300 سال پہلے ایک شخص تھا جس کا نام عمر بن لہی الخزائی تھا. یہ بڑا ہی بدماش قسم کا شخص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 300 سال پہلے. اس نے کیا کیا, یہ پورے مکہ میں گھوم پھر کے جہاں سے کسی کا بت ملتا اٹھا کے مکہ لے آتا, اور 360 بت اس نے کعبہ میں لا کے اکٹھے کیے تھے. یہ سارے 360 بت کون سے تھے؟ یہ سارے نیک لوگوں کے بت تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ لات کے بارے میں کہتے ہیں, لات منات وغیرہ یہ سارے ان کے بت تھے. لات ایک بڑا نیک شخص ہوتا تھا جس کا بت بنا ہوا تھا وہاں پہ. وہ حاجیوں کو نا یہ ستو پلاتا تھا اور ان کا خیال کرتا تھا اور ان کی بڑی خدمتیں کرتا تھا بڑا نیک. تو یہ کیا کرتے تھے, جو نیک بندہ ہوتا اس کا مجسمہ بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیتے, اور سونے پہ سہاگا یہ کرتے کہ ان کے لیے جو قربانیاں کرتے سب سے اچھے جانور کی کرتے, اور جو سب سے فارغ چیز ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے کرتے. جو سب سے فضول ترین جانور ہوتا ہے کہتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں جائے گا. جو سب سے فارغ ترین باغ ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے نا ہدیہ کر دیتے, اور جو سب سے اچھے ہوتے کہتے ہیں یہ ہمارے خداؤں کا ہے. اور پھر ایک اور بدعت یہ ڈالتے بیچ میں کہ انہوں نے اپنے لیے نا, یہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے اپنے لیے مردار جانور حلال کیا ہوا تھا, اور یہ نا مسلمانوں کو ایک طرح سے ٹونٹ کرتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ جی حلال جانور وہ ہوتا ہے جس پہ چھری چلتی ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہو, تو جو تم ذبح کرو وہ حلال ہے, اور جس کو اللہ مار دے وہ حرام ہے. یعنی یہ جانور خود ہی مر گیا, ایک بکرا نا خود ہی فوت ہو گیا بیکاز آف اولڈ ایج, تو کہتے تھے یہ مردار بھی حلال ہے. کیوں کہتے تھے جس کو اللہ نے مار دیا وہ حرام ہو گیا, اور جس کو تم نے مارا وہ حلال ہو گیا. یہ کیسے؟ تو اس قسم کی باتیں کرتے تھے. تو تھے بدعتی قسم کے لوگ تھے, انتہا درجے کی انوویشنز کرنے والے لوگ تھے, اپنے دین کو کیا سے کیا بگاڑ دیا ہوتا. حالانکہ یہ کہتے تھے ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم والے ہیں, ہم تو اسماعیل علیہ السلام والے. ان کو پتا تھا یہ اللہ کو مانتے تھے, ایسے نہیں اللہ کو نہیں مانتے تھے, اللہ کی قسمیں بھی کھاتے تھے, سب کچھ ان کو اللہ کا پتا تھا. لیکن کہتے تھے اللہ کے لیے جو نعوذ باللہ جو فضول چیزیں ہیں وہ اللہ کے لیے رکھتے تھے, اور اپنے ان خداؤں کے لیے بیسٹ چیز آفر کرتے تھے. تو نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں بھی یہ خصوصیات تھیں کہ جہاں پہ اللہ کا نام آیا تو وہ لوگ اس کو نہیں ماننے کے لیے تیار تھے کسی حالت میں بھی. تو یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں جہاں پہ ہم یہ ساری جو الملا کی واقعات ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمیں اپنا کچھ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا دین بھی کچھ ایسا تو نہیں بن گیا جہاں پہ اللہ کو ہم نے سیکنڈری پلیس ڈال دیا. قرآن کو پڑھتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے بھی, لیکن پھر بھی ہم اپنے نفس کے پجاری ہیں, جو ہمیں سوٹ کرتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. یہی الملا جو نوح علیہ السلام والے تھے, یعنی ویسے ہی اپنے آپ کو کہتے تھے ہم تو جی فلاں ادھر سے آ رہے ہیں, ہماری نسل تو کہاں سے چلی ہے, ہم تو کہاں سے ان کے فلاں کے بیٹے ہیں, فلاں کے بیٹے ہیں, فلاں کے بیٹے ہیں, کہ جس طرح اسلام جینیٹک ہے. ہم تو جی ان کی جدی پشتی سے, ہم تو بڑے بڑے, ہمارے ابا جان بڑے علامہ ہوا کرتے تھے, وہ ہوا کرتے تھے, آپ کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ تو آپ سے پوچھے گا نا تم کتنے پانی میں ہو. وہ جو بھی تھے نیک بزرگ تھے, تم کہاں کھڑے ہو؟ تو یہ اسی پہ خوش تھے کہ جی ہم تو ایک بڑی اسپرچول فیملی سے آ رہے ہیں, اسپرچول فیملی سے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ پولیٹیکل پاور بھی ہے, اتھارٹی ہے, تو اپنا روب جما رہے ہیں ساروں پہ. میرے اپنے جو استاد رہے عربک لینگویج کے خلیل رحمان چیسی صاحب, انہوں نے ایک واقعہ سنایا, سچا واقعہ. کہتے ہیں ملتان میں ایک چوری کا واقعہ ہوا کسی بندے کے گھر کے اندر. تو دو چور گھر کے اندر داخل ہوئے, ساروں کو انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا رسیوں سے باندھ دیا, جتنے بھی گھر کے لوگ تھے رسیوں سے باندھ دیا گھر میں, پھر انہوں نے چوری شروع کر دی. تو فائنلی جا کے ساری الماریاں وغیرہ کرا کے فائنلی انہوں نے کہا کہ جی اور بتاؤ پیسے کہاں ہیں. تو وہ خاتون نے کہا کہ وہ سامنے الماری جو گلاس کا کیس ہے اس میں کچھ پیسے پڑے ہیں قرآن مجید کے نیچے. تو وہ چور جو ہے اس نے وہ الماری کھولی, قرآن مجید اٹھایا, اس کو چوما, پیسے لیے اور فرار ہو گیا. تو کہتے ہیں وہ اس بات پہ حیران تھے کہ چور کو بھی پتا ہے کہ قرآن مجید ہمارے مطلب دل سے زیادہ قریب ہے, لیکن قرآن مجید کا مطلب تو میں آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ جہاں پہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا بھی ذکر اسی قرآن میں ہوا ہے جس کو تم چوم رہے ہو, اور اللہ کی نافرمانیاں جو تم کر رہے ہو یہ بھی. لیکن ہم نے بس ایک ریچولسٹک سا اسلام بنایا ہوا ہے کہ جہاں پہ ریچولز کے تحت ہم کہتے ہیں جی ہم عاشق رسول ہیں, ہم عاشق رسول ہیں, جی نبی کے لیے جان قربان ہے. جان تو قربان ہے لیکن ہم ساری زندگی ان کی طرح رہنا نہیں چاہتے, ان کے نقش قدم پر نہیں چلنے چاہتے. یہ پرابلم ہے. تو ایک تو یہ ہو گئے. دوسرا شعیب علیہ السلام کے الملا جو ہیں جن کا ذکر یہاں پہ آتا ہے, شعیب علیہ السلام کی قوم کا مسئلہ آپ کو پتا ہوگا, وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, بزنس میں فراڈ کرتے تھے. تو جو ان کے الملا تھے نا وہ سیکولر لوگ تھے,
سیکولر تھے. سیکولر کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ شعیب علیہ السلام سے کہتے تھے کہ شعیب یہ تمہاری نماز جو ہے تمہیں یہ کہتی ہے کہ تم ہمیں ہمارے مال خرچ کرنے سے روکو. تمہاری نماز پڑھو نا, نماز پڑھو, ہمارے بزنس میں کیوں آ رہے ہو؟ تو سیکولرزم کیا کہتا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو چلانے کے لیے دین کی ضرورت نہیں ہے. یعنی دس از دا کلاسیکل ڈیفینیشن آف سیکولرزم کہ وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو ریزورٹ ٹو اینی ریلیجس ٹیکسٹ ٹو گورن آور افیئرس. ہمیں اپنے معاملات کو چلانے کے لیے کسی ریلیجس ٹیکسٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو شعیب علیہ السلام کی قوم یہ کہتے تھے کہ بھائی دین والی بات ہے, آپ ادھر جا کے کریں, نہ جا کے مسجد میں جائیں, آپ نماز پڑھیں. آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم بزنس غلط کر رہے ہو, فراڈ کر رہے ہو, فراں کر رہے ہو؟ یہ تو تمہارا کام ہی نہیں. اور یہی سیکولر مائنڈ سیٹ ہمارے یہاں آج بھی موجود ہے. ہر سال آپ حج بھی کریں, عمرہ بھی کریں, لیکن آپ اپنا جو حرام کا بزنس چل رہا ہے اس کو بند نہیں کرنا. آپ نے جو کرپشن آپ کر رہے ہیں وہ آپ نے بند نہیں کرنی. ہر سال گورنمنٹ ایکسپینس پہ آپ جائیں, حج کر کے آئیں انشاءاللہ, حج بھی کریں, عمرہ بھی کریں, ماشاءاللہ وہاں جا کے آنسو بہا کے آئیں, لیکن وہ حرام ادھر ہی چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے اسلام کو کمپارٹمنٹلائز کیا ہوا ہے. آپ نے کہا یہ میرا اسلام ہے اور یہ میری دنیاوی چیزیں ہیں, اور دونوں بالکل سیپریٹ ہے. دس از سیکولرزم کہ دین کو آپ نے صرف مسجد تک محدود کر دی, حالانکہ دین ہر افیئر میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے, ہر افیئر میں. تو شعیب علیہ السلام کے جو الملا تھے وہ نوح علیہ السلام والے ملا نہیں تھے. نوح علیہ السلام والے میں نے آپ کو بتا دیا پولیٹیکل پاور ود بدعت. یہ والے جو ہیں یہ سیکولر ہیں. شعیب علیہ السلام والے جو ملا ہیں وہ سیکولر لوگ ہیں, لیکن وہ اس ٹائم کے ایلیٹ کراؤڈ تھا. لوط علیہ السلام کے جو قوم والے الملا تھے یہ وہ تھے جو آپ کہہ لیں کہ جس طرح کوئی ویگس میں کوئی کرائم باس ہوتا ہے نا, اس طرح کے لوگ ہیں. سن سٹی میں رہنے والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو عیاشیوں کی پیک پہ گئے ہوئے ہیں, جو لٹرلی سیکشول ٹورزم کے لیے ٹریول کرتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ ٹو ایکسپیرینس لائف. جیسا کہ اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو تو اس میں سٹی آف پومپے کا اگر آپ پڑھیں کہ اس کے اوپر کیا ہوا تھا. سٹی آف پومپے واز نون فار سیکشول ٹورزم. جس طرح آج کچھ ممالک ہیں, میں نام نہیں لوں گا کسی کو آئیڈیا نہ آنا شروع ہو جائے, کچھ ممالک ہیں جو جہاں پہ یہی کام چلتا ہے. وہاں پہ لوگ باقاعدہ ٹریول کر کے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کہتے ہیں جی یہ چیزیں بہت عام مل جاتی ہیں, یہ چیزیں بڑی عام ہیں. تو لوگ باقاعدہ ٹریول کر کے پیسہ لگاتے ہیں, مال لگاتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, انرجی لگاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انہی حرام کاموں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کون سے حرام کام کر لیں گے جو سٹی آف پومپے میں نہیں ہوتے تھے. سٹی آف پومپے واز اتنی ورس تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. وہاں پہ ان کی جو آثار قدیمہ میں سے جو ان کی ریمینز ملی ہیں اس پہ پوری ڈاکومنٹریز بنی ہیں, کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے, فلمیں بھی بنا ڈالی ہالی ووڈ نے. سٹی آف پومپے, ماؤنٹ ویسوویس ایکسپلوڈ ہوا والکینو, وہ سارے کے سارے جم گئے جہاں پہ تھے. ایسا عذاب آیا اللہ کا, وہ جو حرکتیں کر رہے تھے نا جم گئے اسی کے اندر. اسی لیے ان کے آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے what type of sexual perversions they were doing. باقاعدہ کمروں کے اوپر نا سائنز بنے ہوتے تھے کہ یہاں پر یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, یہاں پر یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, یہاں پہ یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. کوئی ایسی سیکشول ڈیوینس نہیں ہے جو وہ زمانے میں نہیں کرتے تھے. ہمیں لگتا ہے آج ہم بہت ایڈوانس ہو گئے, وہ آپ سے 10 گنا آگے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ پہ یہ چیز نہیں آ سکتی؟ تو یہ ان کے الملا ڈفرنٹ تھے. they were sexually frustrated people جو کہ ہوموسیکشول پریکٹس بھی کرتے تھے اور کھلم کھلا کرتے تھے, پبلک میں کرتے تھے. یہ قوم لوط والے الملا تھے جو اپنے آپ کو اتنا ماڈرن سمجھتے تھے کہ کپڑے اتارتے اتارتے یہاں تک بات پہنچ گئی, کہتے ہیں ہم لوگ پبلک میں بھی یہ کر لیں تو اس میں کیا ہے. یعنی امیجن کریں کہ وہاں ریسٹورنٹس میں یہ ہو رہا ہے, سامنے سب کے سامنے ہو رہا ہے. کہیں آپ پارک میں جا رہے ہیں, پارک میں ہو رہا ہے, سب کے سامنے ہو رہا ہے. they didn't care two hoots کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن اتنے زیادہ ڈیوینٹ ہو چکے تھے وہ. اور وہ لوط علیہ السلام کو بولتے تھے کہ تم زیادہ پاک بننا چاہتے ہو تو یہاں سے باہر نکل جاؤ, یہ پاکوں کا شہر نہیں ہے, یہاں سے باہر نکل جاؤ اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہو تو اس قسم کی ان کی جو تھی نا سیکشل فرسٹریشن تھی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ بات کریں تو موسیٰ علیہ السلام کے الملا فرعون اور اس کے حواری تھے سارے, فرعون اور اس کی پارٹی کے لوگ. یہ کون تھے؟ یہ سارے کے سارے ریسسٹ لوگ تھے یہ الملا, لیکن انتہا درجے کے ریسسٹ تھے, جسٹ لائک دا ناٹسیز. ریسسٹ کیوں تھے؟ کیونکہ وہ فرعون جو ہے نا, فرعون ایک بندے کا نام نہیں ہے, فرعون ایک ٹائٹل ہے. جیسے مغل ایک ٹائٹل ہے نا, مغل 1, مغل 2, مغل 3, یعنی آپ کے جو نا مغل ایمپرز آئے ہیں, بابر, ہمایوں, اکبر وغیرہ. تو فرعون بھی ایک ٹائٹل ہے, اور یہ جو فرعون قرآن میں ذکر ہوا ہے غالباً یہ 6 نمبر پہ فرعون تھا, رامسیس کہتے ہیں جس کو. تو یہ ایک ٹائٹل تھا, اور یہ اپنے آپ کو نا بڑے ایرسٹوکریٹ سمجھتے تھے کہ ہم تو نسلی قسم کے لوگ ہیں, اور یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ تو گاجر مولی ہیں, ان کو تو ہم ویسے ہی فارغ کر دیں گے, ان کے بچوں کو. یعنی 1 سیکنڈ میں اس نے آرڈر دیا, اس نے کہا اچھا پرابلم کریٹ کر رہے ہیں, ایسا کرو
ان کے بیٹوں کو مار دو, بیٹیوں کو زندہ رکھو. ہر سال ان کے بیٹے قتل کر دیا کرو. جب بھی ایک سال بیٹے مار دیتے تھے, ایک سال زندہ رکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اگر ٹوٹلی بیٹے مار دیے تو ان کی تو نسل ہی ختم ہو جائے گی, تو ہمارے کام کون کرے گا؟ ہمارے سلیبس جو ہے نا کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو ایک ہی نسل, ہم نے ان کے سارے مرد مار دیے اگر ان کے, تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ریپروڈیوس. پھر ہمارے پاس سلیبس نہیں رہیں گے ہمارا کام کرنے کے لیے. تو ایک آرڈر دیا, اچھا سارے ان کے بچے مار دو. اتنے ریسسٹ لوگ تھے یہ. اور فرعون جو تھا جس نے یہ دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی, وہ سب سے بڑا ریسسٹ تھا. تو یہ جو الملا ہیں یہ سارے ڈیفرنٹ ہیں. تو میں یہاں پہ آپ کی طرف اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں نا, تو ہر آیات کو ان کے کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے کہ وہ جو الملا ہے وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں, ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. اس ڈیمانڈ سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ان کی مائنڈ سیٹ کیا ہے, کس قسم کے لوگ ہیں یہ. تاکہ آج آپ اپنے کانٹیکس میں دیکھو کہ ہمارے جو الملا ہیں وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں. میرا تو خیال ہے ہمارے پاس یہ سارے ہی موجود ہیں, تھوڑے تھوڑے سارے موجود ہیں. یہ والے بھی ہیں, یہ والے بھی ہیں, یہ والے بھی ہیں, یہ والے بھی, ہر طرح کا ان میں سے جو الملا ہے نا اس کی کوئی نہ کوئی مثال آپ کو مل جائے گی کہ ہاں جی ہمارے دیہاتوں کی سائڈ پہ یہ والے الملا پائے جاتے ہیں, شہروں کے اندر یہ والے پائے جاتے ہیں, جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں, جو فلاں جگہ سے آتے ہیں وہ ایسے ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آپ کے تھنک ٹینکس ہیں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو نیریٹو کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے؟ کاؤنٹر نیریٹو قرآن مجید ہے. قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, اس کو تم پکڑ لو مضبوطی سے, چاہے جو بھی ہو جائے. سو ہمارے لیے آج یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ڈسپائٹ ایوری تھنگ ہم لوگوں نے مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا ہے. ہم لوگوں نے کہنا ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے. ہمارے لیے ان میں سے کوئی رول ماڈل نہیں ہے. یہ جو الملا کی باتیں یہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں. ہمارے لیے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جہاں تک آزمائشوں کا تعلق ہے, آزمائشیں آئیں گی, ٹیسٹ آئیں گے, ٹرائلز آئیں گے, ٹریبولیشنز آئیں گے, آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں, برباد کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ ضرور چیک کرے گا کہ ہم اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو واقعی میں ہم کتنے پانی میں ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ سب سے زیادہ جو لوگ آزمائے گئے وہ اللہ کے نبی تھے. سب سے زیادہ جو آزمائے گئے وہ اللہ کے نبی ہیں. اور آپ نے فرمایا ان میں بھی جو سب سے زیادہ آزمایا گیا وہ میں خود ہوں. یعنی سب سے زیادہ آزمائشیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں. تو اگر ہمارے پہ کوئی آزمائش آتی ہے, کوئی ٹیسٹ آتا ہے, کوئی ٹرائل آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کام آپ کو ذلیل و رسوا کرنا نہیں ہے, آپ کے درجات بلند ہوں گے. اور آخر میں صرف ایک حدیث سناؤں گا آپ کو جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب ہم جیسے لوگ جو ہیں نا جن کی لائف میں کوئی اتنی بڑی آزمائشیں نہیں آئیں, وہ قیامت کے دن جائیں گے اور ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کی لائف میں آزمائشیں آئی ہیں, صحیح معنوں میں آزمائشیں آئی ہیں. جو لوگ پرسیکیوٹ ہوئے, جو لوگ ٹارچر ہوئے, دیکھ لیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, سیریا میں کیا ہو رہا ہے, مختلف اسلامی ممالک کے اندر لوگوں کی کیا حالات ہیں. ایوری ڈے دے ہیو ٹو اسٹرگل, ایوری ڈے دے ہیو ٹو اسٹرگل. یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کچھ ہمارے ساتھی ہیں, مدینہ میں جب میں تھا وہاں پہ گیا تو ایک بھائی نے مجھے ایسے خوفناک واقعات بتائے جو سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ بشار الاسد جو ظالم جس نے وہاں پہ جو بھی ظلم کیے ہیں لوگوں پہ, انہوں نے بتایا کہ اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ یعنی میں اس وقت بتاتے ہوئے بھی نا میری باڈی جو ہے نا وہ کانپ رہی ہے کہ کس حد تک ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر, مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. یقین کریں ہمارے پرابلمز بہت کیوٹ ہیں, ہمیں جو پرابلمز آتے ہیں نا وہ بہت کیوٹ ہیں. وہ بتاتے ہیں وہاں پہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, عورتوں کے ساتھ, گھر کی عورتوں کے ساتھ, یعنی ان کے سولجرز آتے, ان کو مسجدوں میں لے کے جاتے, وہاں پہ ان کے ساتھ ریپ کرتے ہیں. اور while they were performing that act, وہ ان کے منہ کے آگے مائکرو فون رکھ دیتے تھے کہ ان کی چیخوں کی آوازیں نا پورے محلے میں آئیں اور ہر باپ بیٹا سنے اپنی ماں کی آواز, اپنی بہن کی آواز, اپنی بیوی کی آواز مائکرو فون پہ کہ یہ ہم تمہاری عورتوں کے ساتھ کریں گے جس نے ہمیں ریزسٹ کیا. یعنی وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھتے تھے کہ جس طرح کبھی ان کو مطلب زوال نہیں آ سکتا. اس قسم کی حرکتیں کرنا, خون کھول جاتا ہے کہ یہ اللہ معاف کرے کس قسم کی آزمائش ہے. تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب یہ لوگ قیامت کے دن ہم جیسے لوگ دیکھیں گے نا ان لوگوں کو جن کے اوپر اس قسم کی اوپریشن ہوا تھا, انجسٹس ہوا تھا, اور ان کو جو جنت میں مقام مل رہا ہوگا, ان کو جو اللہ تعالیٰ درجات بلند کر رہا ہوگا, تو میرے اور آپ جیسے لوگ اس ٹائم پہ خواہش کریں گے کاش کہ جب ہم دنیا میں ہوتے تو لوہے کی کنگھیوں سے ہمارے جسم سے ہمارا گوشت اتار لیا جاتا. کاش جب ہم دنیا میں ہوتے تو میں صحرا کے بیچ میں دفن کر کے نا آریوں سے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا, تو آج ہمیں بھی یہ ملتا جو ان کو مل رہا ہے.
تو یقین کریں اللہ کے ہاں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھائے نا جو آپ کو، اس کے بدلے بھی اجر ملے گا آپ کو. تو کانٹا چبھنے پہ اجر ہے تو سوچیں اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس پہ کتنا اجر ہے. تو اس لیے مسلمان ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے اور اب عیاشیاں شروع، نہیں. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے راستے میں الملا بھی آئیں گے، اپوزیشن بھی ہوگا، ظلم و ستم بھی ہو سکتا ہے، ہر قسم کے چیلنج کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن یاد رکھیں اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے. جب اللہ آپ کے ساتھ ہو پھر کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اطمینان قلب دے دیتے ہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے ملک و قوم کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں ہمیشہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آخری دم تک لا الہ الا اللہ پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.